الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے تخلیق کے تعلق سے، حدیث نمبر 3532۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، بلغ عبداللہ بن سلام مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ عبداللہ بن سلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر پہنچی۔ عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، یہودی جانتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑے عالم، یہودی عالم مطلب یہودی جو جان کر رکھتا ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ تو ان کو جب خبر لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، ہجرت کے مدینہ آ گئے تھے، اور ان کو خبر لگی اور ان کو معلوم ہوا کہ بھئی کوئی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، یہ آئے اور یہ اسلام بھی لے آئے تھے۔ یہودی عالم اسلام، چونکہ عالم تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر عالم اسلام لے آئے، کیونکہ یہی یہودیوں میں عالم تھے تو بہت سارے عالم تھے یہودیوں میں۔ سب سے کم جنہیں ایمان لانے کی توفیق ملی نا، وہ یہودیوں کو ملی، اور یہ عالم تھے، یہ اور بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ یہود قوم جو ہے نا بہت ہر دھرم قوم ہے، اور ہر دھرموں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، تو ان کو ہدایت ملی۔ اچھا یہ بھی آپ جانتے ہوتا نہیں یار، کسی کو ہدایت مل گئی، کسی کو ہدایت سے وہ بھٹک گیا، وجہ کیا ہے؟ خوب اچھی طرح سے اٹھے اور اپنے آپ کو اس ساری چیزوں سے دور رکھے۔ بس اوقات ایک آدمی بگڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جاتا ہوگا کہ یار یہ کام اس نے بڑا اچھا خاندانی کام کیا، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کو پھر ہدایت دے دیتا ہے، اس کو اپنی عبادت سے جوڑ دیتا ہے۔ یعنی کچھ خوبیاں جو اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے چن لیا بس، تو ایسے ہوتا ہے۔ یہ یہودی عالم میں کوئی خوبی نہیں ہوگی، اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، اس کے الٹا بھی ہوتا ہے۔ بس آپ کو یار فلاں آدمی تھا، اتنا بگڑا تھا، اب تو ماشاءاللہ سنتے کہ نہیں سنتے، کوئی خوبی رہی ہوگی جو اللہ نے اس کی وجہ سے ہدایت دی، اور بس اوقات ایسے سنتے یار اتنا اچھا آدمی تھا، 5 وقت کا نماز، اب تو گندا ہوتا کیا؟ بس اوقات بندہ نیک ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے کارنامے کر بیٹھتا ہے نا کہ اللہ کو پسند نہیں آتا۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے، جیسے اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے، پھر اس کو جانتے پہلے فرصت سے کیا کرتا ہے، اپنی عبادت گاہوں سے اس کو دور کر دیتا۔ آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے کہ کوئی کتنا بگڑا ہوا تھا، اللہ کو پسند آ گئی کوئی کام، اور اس کو لا کر کے اپنے مسجد سے جوڑ دیتا، اور بغیر ہدایت کچھ ہوتا نہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب بندے کو ہدایت مل جاتی ہے تو نیکی آسان ہوتی ہے، نہ ملے کہیں نہیں باتا۔ اور بندہ اگر اللہ ہدایت چھین دینا، آپ دیکھیں اتنا مشکل کام کی مسجد میں آنا باہر ہوتا ہے، تو ہدایت کی بات، تو ہدایت وجہ ہوتی ہے۔ تو ایسے بسا اوقات ایک آدمی نماز پڑھتا ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے کارنامے انجام دیتا کہ اللہ پسند نہیں۔ جب اس کی نالائکی حد کو جاتی، پھر اللہ اس کو دربار سے کیا کرتا، دھنکار دیتا کہ جاؤ ہمارے دربار میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ تو ایسے اللہ نے ان کو ہدایت دی، یہودی عالم تھے اور ایمان لی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہہ ان کو جب خبر لگی کہ اللہ کے رسول مدینہ آ گئے، فَأَتَوْا، تو یہ عبداللہ بن سلام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں، یعنی میرے 3 سوال آپ سے ہیں۔ لا يعلمهن الا نبی، اور ان 3 چیزوں کی جانکاری نبی کے علاوہ کسی کو ہو نہیں سکتی، گویا وہ آزمانے آئے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے، اگر نہیں دیے تو اس کا مطلب آپ نبی نہیں، کیونکہ یہودی عالم کے بہت بڑے جانکار تھے، تو ان کے پاس تو پیشن گوئیاں تھی نا، ان کی کتابوں میں آگے پہلے سے موجود تھی کہ بھئی نبی آنے والے آخر، تو یہودی عالم تھے، اور جو پڑھا لکھا رہتا ہے، کیسا بھی پڑھا لکھا ہو تو پڑھے لکھے والی بات کرتا ہے، جاہل ہے تو جہل والی بات کرتا ہے، جیسا کہ آپ مارکیٹ میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال میں کرتا ہوں اور نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ما اول اشراط
پہلا میرا سوال ہے، انہوں نے کہا پہلا میرا سوال آپ سے ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، یعنی یا پہلی نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا، وما اول الطعام یاکل اہل الجنہ، اور پہلا وہ کون سا کھانا ہوگا جو جنتیوں کو دیا جائے گا؟ دوسرا سوال۔ کتنا خطرناک قسم کا سوال ہے بھائی، جنت کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ خبر دے گا تو جنت بنانے والے جو خبر دے گا تبھی پتہ چلے گا نا۔ تو اور قیامت کی نشانیاں ظاہر سی بات اللہ بتائے گا تبھی تو، یعنی ساری چیزوں کا تعلق کس سے؟ نبی سے۔ تو انہوں نے کہا قیامت کی پہلی نشانی بتلائیں، پہلا وہ کون سا کھانا ہوگا جو جنتیوں کو دیا جائے گا؟ وَمِنَ الشَّيْءِ يَنْزُلُ الْوَلَدُ إِلَىٰ أَبِيهِ مِنَ الشَّيْءِ يَنْزُلُ إِلَىٰ أَخْوَالِهِ، اور کون سی وہ چیز ہے جس کی بنا پر بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ بیٹے پیدا ہوتے، بیٹی پیدا ہوتی، شکل ہوتی ہے، کبھی ماں کی شکل، کبھی باپ کی شکل، کبھی کسی اور شکل۔ تو انہیں کون سی وہ چیز جس کے بنا پر بچہ باپ کی شکل میں چلا جاتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شانتی کے ساتھ یہ تینوں سوال سنی۔ پھر آپ نے کہا اخبرنی بہما آنفت جبریل، جبریل ابھی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ان کی خبر دے دی۔ اچھا ایسا بھی آپ نے کہا مجھے پتا ہے، ایسا بھی مجھے پتا ہے، لیکن آپ دیکھیے طریقہ، جبریل آ کر مجھے بتایا، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایٹومیٹک جان رہا ہوں اور خود بخود، نہیں تو صرف اس میں نبی کی خاکساری، ہم جیسے لوگ تھوڑی جان کر کہا مجھے پتا ہو، یعنی اپنا بڑپنا ظاہر کرنے کی، ہاں مجھے تو پتا ہے، میں اللہ کے رسول کی خاکساری مجھے جبریل بتا کے گئے ہیں، یعنی میرا اس میں کوئی کمال، یہ خاکساری ہے۔ تو اللہ وہ کہہ رہے ہاں ابھی جبریل آئے اور مجھے جانکاری دے کر گئے۔ قال، تو پھر جواب دیا فقال عبداللہ ذاک عدو الیہود من الملائکہ، راوی بیان کرتے ہیں تو اس وقت عبداللہ نے جواب دیا، نہیں عبداللہ علیہ السلام، کہ یہ جبریل یہ فرشتوں میں سے یہودیوں کے دشمن ہے۔ کہ جبریل کی بات کرتے ہو، جبریل تو یہودیوں کے دشمن ہے، حالانکہ فرشتوں میں سے ہے نا، تو ایک فرشتے کا جو دشمن وہ ساروں کا دشمن ہوتا ہے۔ ایسے کیسے ہو جائے کہ جبریل کو مانے میکائیل کو نہ مانے؟ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے یہاں ہم جیسے دونوں ہیں یار، ہمارے بھائی کے لیے جمتی تو ہمارا کوئی دشمن ایک بھائی سے بنا ہے ہمارے، ایسا نہیں ہوا۔ وہاں چلے گا تو سب کے ساتھ بنتا، سب کے ساتھ نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا ہوتا کیا، یہودی لوگ جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ جبریل پیغام لے کر وہی لے کر نبی کے پاس آتے تھے، اور یہودیوں کے ساری کارستانیوں کی خبر کون لے کر آتا تھا؟ بھائی جبریل لے کر آتے تھے نا۔ تو ان کو تھا کہ ہم جو پردہ اپنے اس پر ڈالتے ہیں کارناموں پر، کارستانیوں پر، سارا پردہ کون فاش کر رہا ہے؟ جبریل ہی کر رہے ہیں نا، تو ایسی دشمنی۔ تو انہوں نے کہا جبریل فرشتوں میں سے یہ یہود کے دشمن ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اما اول اشراط الساعہ، بہرحال قیامت کی پہلی نشانی فنار، ایک آگ ہوگی، تحشر الناس من المشرق الى المغرب، جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جو قیامت کی پہلی نشانی ہوگی، ان میں سے نشانی ہوگی کہ یہ بہت بڑا آگ ظاہر ہوگا، اور وہ مشرق سے لوگوں کو کیا کرے گی؟ مغرب میں اکٹھا کر دے گی، یعنی بہت بڑا اشارہ آگ۔ اب یہ آگ ظاہر ہوگا، کیا ہوگا اللہ عالم بالصواب، لیکن بعض علم کہتے ہیں کہ ایک آگ کا ظہور ہوا تھا 654 ہجری میں، 654 ہجری میں ایک بہت بڑا آگ کا ظہور مدینہ میں ہوا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، دیکھا۔ تو باقی لوگوں نے کہا یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے، اور باقی اللہ عالم بالصواب۔ تو کہہ رہی یہ چیز ظاہر ہوئی۔ وَأَمَّا أَوَّلُ الطَّعَامِ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اور پہلا وہ کھانا جو جنتیوں کو دیا جائے گا، فَزِيَادَةُ قَبْضِ حُوتٍ، وہ مچھلی کے کلیجی پر ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے، مچھلی کے کلیجی پر ایک ٹکڑا ہوتا، وہ جنتیوں کو پہلے کھانے میں دیا جائے گا۔ اب وہ مچھلی کے کلیجی پر ٹکڑا جس کا ریسرچ ہوگا وہ جانے گا کیا ہے، اپن کو جتنا تجربہ نہیں، لیکن ہے۔ پھر دنیا واسی بس ایک مثال ہی ہے، باقی جنت میں جو بھی چیزیں ہوں گی نا، دنیا سے ان کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ جنت تو جنت بہت ہائی پوائنٹ، حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ لگ اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین تو میں کہنے سنے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔